الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج کا سوال آپ کا یہ ہے کہ باغ فدق کے بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ یہ کیا قصہ ہے۔ اہل تشیع حضرات اکثر باغ فدق کے بارے میں سوالات کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیوں نہیں دیا گیا۔ یہ باغ فدق کے متعلق پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ خیبر میں ایک جگہ تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے آپ کو عطا کی تھی، اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اہل و عیال کو دیے جاتا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد یہ روایت جو مشہور ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی یا کسی کو پیغام دے کر بھیجا کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باغ فدق کی زمین ہے اس میں سے ہمیں حصہ عطا کیے جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس میں وہی کر سکتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لم نورث دینارا ولا درہما ما ترکناہ صدقہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت جو ہیں ہم کسی کو دینار یا درہم کا وارث نہیں بناتے، اور ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہی ہوتا ہے پوری امت کے لیے۔ لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کی یہ روایت سنائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یہ تو خود آپ کے والد محترم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، لہذا ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، چونکہ اللہ کے نبی نے خود فرما دیے ہے کہ ہم کسی کو مال دولت کا وارث نہیں بناتے، بلکہ ہم تو بل نورث العلم، بلکہ ہم تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو سن کر وہ خاموش ہو گئی اور پھر انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اور جو روایات کے اندر ہے کہ فَأَجَابَهَا أَبُو بَكْرٍ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَا نُوَرِّثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ، کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے اور ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ تو اور فرمائے کہ انما یاکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من هذا المال، یعنی مال اللہ، یعنی اللہ کے مال میں سے وہ کھاتے ہیں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّن صَدَقَاتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اللہ کی نبی کے ان صدقات میں سے کسی چیز میں تغیر اور تبدل نہیں کر سکتا، بلکہ میں اس میں وہی عمل کروں گا جو اللہ کی نبی نے خود کیے ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل و عیال کو دیے ہے، اور جو باقی بچا ہے وہ امت کے غریبوں میں تقسیم کیے ہیں۔ لہذا اگر آپ بھی اسی طرح چاہتی ہیں تو وہ آپ کو مل سکتا ہے کہ آپ کی جو ضرورت ہے وہ آپ لے لیں، اور باقی جو بچ جائے تو وہ پھر جو عام غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم ہوگا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات ذکر کی
تو الفاظ ہے کہ تراجعت عن ذلك ولم تتکلم فیها بعد حتی ماتت، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے مراجعت کی اور پھر کوئی بات نہیں کی اور پھر خاموش رہی یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب انہی باتوں کو لے کر جو ہمارے زمانے کے اہل تشیع حضرات ہیں انہوں نے اس کا بڑا واویلا بنا دیا ہے کہ تراجعت عن ذلك ولم تتکلم فیها بعد حتی ماتت، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئی اور انہوں نے پھر کلام ہی نہیں کیا، بات ہی نہیں کی صدیق اکبر سے یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لیکن خود شیعوں کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، بعض روایات شیعہ کے اندر ہے کہ انہا رضیت علی ذالک، کہ یہ جو لم تراجعت عن ذالک ہے تو مطلب یہ ہے کہ انہا رضیت علی ذالک، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی کہ اللہ کی نبی نے فرمایا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے بلکہ ہم تو انبیاء کی جماعت ہیں، علم کا وارث بناتے ہیں، مال کا نہیں بناتے، اور جو کچھ ہم سے رہ جائے وہ صدقہ ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس پر راضی ہو گئی۔ اور یہ خود شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے، جیسے کہ روایت کرتے ہیں ابن المیسم الشیعی فی نہج البلاغہ، نہج بلاغہ کے اندر خود یہ شیعہ امام ہیں اور انہوں نے یہ نقل کیے ہے کہ ان ابا بکر قال لها ان لک مال ابیک، کہ آپ کے لیے بھی وہی ہے، حضرت فاطمہ سے فرمائے کہ آپ کے لیے بھی وہی ہے، ان لکی مال ابیک، کہ آپ کے لیے بھی وہی ہے جو آپ کے والد کے لیے تھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام باغ فدق میں سے اپنے اہل و عیال کا خرچہ لیتے تھے اور جو باقی بچ جاتا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، تو آپ بھی اگر چاہیں تو آپ بھی اسی طرح کر لیں کہ اپنی ضرورت کے لیے اس میں سے لے لیں، اور وَلَكِي عَلَى اللَّهِ أَنْ أَصْنَعَ بِهَا كَمَا كَانَ يَصْنَعُ، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہی طریقہ ہے، میں وہی کروں گا جو اللہ کے نبی نے کیے ہیں، تو فرضیت بذالک، اور تو اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ راضی ہو گئی اور اس پر وہ خوش ہو گئی۔ یہ خود شرح نہج البلاغہ لابن میسم البحرانی جلد 5 صفحہ 107 تہران کا یہ چھپا ہوا ہے، یہ خود شیعوں کی کتاب ہے۔ اور اسی طرح مثل ذالک ذکر الدنبلی فی شرحہ الدرۃ النجفیہ صفحہ 331 332 ایران سے یہ کتاب چھپی ہے، انہوں نے یہ بات خود ذکر کی ہے۔ لیکن بہت سارے شیعہ اس پر بھی راضی نہیں ہے جو خود ان کے ائمہ نے ذکر کیے ہیں، اور پھر بھی بہت سارے صفحات اس پر کالے کیے ہیں اور اس پر بہت سارا کچھ لکھا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ پر لعن طعن کیے گئے ہیں اور ان کی تکفیر کی گئی ہے، تفسیر کی گئی ہے، ان پر بے جا الزامات لگائے گئے ہیں اور اسلام سے نکالنے کی بات کی ہے، ظلم و جور کے الزامات لگائے گئے ہیں، تو یہ ان کی ناسمجھی ہے، بے وقوفی ہے۔ اور جیسے کہ شیعوں کے اپنی کتابوں میں یہ باتیں ذکر ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی مقصد کے لیے یہ کام نہیں کیا، بلکہ جیسے اللہ کے نبی نے کیا تھا اسی طرح یہ کیے ہے۔ اور اسی طرح نہج البلاغہ میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے حوالے کیا تھا یہ باغ فتح، یعنی جو ان کی ضرورت تھی کہ جو تمہاری ضرورت ہے وہ اس سے لیتے جائے، باقی جو بچے گا وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے بھی اسی طرح کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کیا،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کیا ہے. یہ بھی شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید جلد 4، اور اسی طرح شرح نہج البلاغہ لابن میثم البحرانی جلد 5 صفحہ 107، الدرۃ النجفیہ صفحہ 332 شرح نہج، اور فارسی لعلی تقی جلد 5 960 صفحہ ہے. تو یہ وہاں انہوں نے خود ذکر کیے ہے جو شیعوں کے ائمہ ہیں. لیکن شیعوں میں سے ایک جو ان کا بہت بڑا یہ ان کو بہت بڑا امام سمجھتے ہیں، مجلسی. تو اس مجلسی نے یہ صحابہ کرام کے متعلق بڑی جرت کی ہے، ان کو برا بلا کہا ہے، گالیاں دی ہیں، اور لعن طعن کی ہے، تکفیر و تفسیق کی ہے. اور اس کے متعلق انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. بہرحال یہ بہت طویل موضوع ہے، اور خود شیعوں کی کتابوں کے اندر خود انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے جو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اللہ کی نبی نے فرمایا تھا اسی پر عمل کیے ہے، اور حضرت فاطمہ کو جو نہیں دیا وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس کے وارث تھے اور ان کو حق نہیں ملا، بلکہ اللہ کے نبی کی اس صحیح حدیث پر عمل کرتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہیں دیے ہے. تفصیل کے لیے اگر کسی کو چاہیے تو خود شیعوں کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے. دیکھیے شیعہ کتاب میں ایک کتاب میں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ وفضل العالم علی العابد كفضل القمر على سائر النجوم لیلۃ البدر وان العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ جو روایت ہے جس کو مجلسی نے رد کی کہ یہ روایت درست نہیں ہے، لیکن خود شیعوں کی کتابوں نے اس کو لیے ہے. دیکھیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر الوصول من الکافی. یہ کافی خود شیعوں کی کتاب ہے، کتاب فضل العلم باب العالم والمتعلم جلد 1 صفحہ 34. اسی طرح ایک اور روایت انہوں نے نقل کی ہے کہ ان جعفر ابا عبداللہ قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذاك ان الانبیاء لم يورثوا درہما ولا دینارا وانما اورثوا احادیث من احادیثهم الوصول من الکافی باب صفت العلم وفضله وفضل العلماء جلد 1 صفحہ 32. تو یہ اس کے بعد بھی مجلسی اگر اس روایت کو نہیں مانتا تو یہ خود ان کی کتابوں میں کیوں ذکر ہے؟ اور ہمارے ہاں تو یہ صحیح روایت ہے، اور خود شیعوں کے ہاں بھی یہ صحیح روایت ہے، اور خود شیعہ ائمہ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل صحیح فیصلے کیے ہیں. خود ان کی کتابوں کے اندر یہ بات ذکر ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل اللہ کے نبی کے طریقے پر فیصلے کیے ہیں. جیسے کہ ایک روایت میں ہے عن ابراہیم بن علی الرافع نبی عن جدتہ بنت ابی رافع قالت اتت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے دونوں بیٹوں کو حسن اور حسین کو لے کر آئی ہیں، جو خود ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ اتت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابنی الحسن والحسین علیہم السلام الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شکواه الذی توفى فیہ فقالت یا رسول اللہ هذان ابناک فورثهما شیئا، کہ یہ آپ کے دونوں بیٹے ہیں، ان کو وارث بنا دے، یعنی ان کی وراثت میں کوئی چیز دے دیں. قالت آپ علیہ السلام نے فرمایا اما الحسن فإن له ہیبتی وسودتی واما الحسین فإن له جرأتی وجودی، کہ یہ جو حسن ہے اس کے لیے میری سرداری ہے، یعنی یہ سردار بنے گا اور خلیفہ بنے گا، اور جو حسین ہے اس کو میری جرت اور سخاوت ملے گی،
یعنی انبیاء کسی کو مال کا وارث نہیں بناتا، بلکہ یہ ان کو وراثت میں یہ چیزیں ملے گی۔ یہ خود شیعوں کی کتاب الخصال للقمی صفحہ 77 پر ہے۔ اسی طرح دوسری روایت قالت فاطمہ علیہ السلام یا رسول اللہ ہذانی ابناک فنحلہما، کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، ان کو کچھ دے دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما الحسن فنحلت ہیبتی وسودتی اما الحسین فنحلت سخائی وشجاعتی، کہ حضرت حسین کو میں نے اپنی سرداری دے دی اور حضرت حسین کو میں نے اپنی سخاوت اور شجاعت دے دی۔ یہ کتاب الخصال للقومی صفحہ 77 پر ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی مجلسی اور اس طرح کے بہت سارے اس پر راضی پھر بھی نہیں ہیں، اور پھر بھی وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ایک اہم بات ہے کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ